بیماریوں کے پھیلنے کی وجہ سے خوف پیدا ہوتا ہے، تو بشری کمزوریوں کی وجہ سے ہم لوگ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو اس بارے میں امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ لوگوں میں دو طرح کا موت کا خوف پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر موت آ گئی تو میری زندگی کی لذات چھن جائیں گی، میرا کاروبار جس کو محنتوں سے میں نے کھڑا کیا، میری نسل جو پروان چڑھی اور اب ان کی خوشیاں دیکھنے کا مجھے موقع نصیب ہونا ہے، موت سے سب کچھ بکھر جائے گا اور میرے مستقبل کے سجائے ہوئے سارے خواب چکنا چور ہو جائیں گے۔ دوسری بات، موت کا خیال آتے ہی انسان پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ میں اللہ کے حضور کون سا منہ لے کے پیش ہوں گا۔ اپنے مواخذے کا اسے ڈر ہوتا ہے، اپنے اعمال کی جواب دہی کا اسے خیال آتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا تو میرے ایک ایک عمل کا جواب مانگا جائے گا، تو میں کیا اپنے اعمال کا جواب دے سکوں گا؟ فرمایا کہ پہلی قسم کا جو خوف ہے وہ حسرت دنیا بڑھاتا ہے، حسرت زر بڑھاتا ہے، جس کے نتیجے میں ان حالات کے اندر بھی لوگ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہوتے ہیں اور مال لوٹنے کے چکر میں ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ضروری ادویات اور ماسک بھی مہنگے ہو جاتے ہیں۔ سسکتی ہوئی انسانیت کو دیکھنے کے باوجود بھی لوگ اپنے پیسے کھڑے کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، چونکہ یہ موت کا خوف رکھنے کے باوجود بھی اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہوتے۔ وہ ڈر موت کا ہوتا ہے کہ اگر موت آ گئی تو میرے بچوں کا کیا بنے گا، تو میں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ جمع کر جاؤں، یا کساد بازاری ہو جائے گی، حالات کیسے ہو جائیں، کاروبار تو میں جتنا کما سکوں میں کما لوں، یہ مجھے موقع ہاتھ آیا ہے۔ تو موت کا یہ خوف نامحمود ہے۔ لیکن دوسری جانب جب موت کا اس طرح کا خوف بندے کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ میری تو کتنی نمازیں ہیں جو میرے ذمے باقی ہیں، میں نے ابھی تک ان کو ادا نہیں کیا، میرے ذمے قضا ہیں نمازیں، میں نے کتنے حقوق لوگوں کے میرے ذمے ہیں ادا نہیں کیے، میں نے کسی کا دل دکھایا ہے، میں نے کسی کو اذیت پہنچائی ہے، اتنے گناہ ہیں، ان کی معافی میرے ذمے ہے۔ تو اگر یہ خوف انسان کی طبع میں راسخ ہوتا ہے تو پھر وہ رجوع اللہ کرتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، حقوق العباد کی تلافی کرتا ہے، قضا شدہ نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ حالات اس طرح کے ہیں، اموات واقع ہو رہی ہیں، وبا پھیل گئی ہے، تو میں اللہ کے حضور پیش ہوں تو میری نمازیں تو پوری ہوں، میں نے کسی کا حق تو نہ دینا ہو، کسی کا دل تو میں نے نہ دکھایا ہو، میں معذرت کر لوں، معافی مانگ لوں۔ اس خیال سے وہ پھر ڈرتا ہے۔ اصل اس کا یہ ڈرنا موت سے ڈرنا نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اور یہ چیز اس کو توبہ کی دہلیز پہ لے کے آتی ہے۔ یہ چیز خوف خدا اور خشیت الہی کے اضافے کا سبب بنتی ہے، یہ چیز اس کے اندر رقت پیدا کرتی ہے، اور پھر وہ انسانیت کے لیے بھی ہمدرد بن جاتا ہے، لوگوں کے لیے بھی نافع بن جاتا ہے۔ وہ اپنے اطراف میں پھیلے ہوئے درد اور دکھ سمیٹنا شروع کر دیتا ہے، اور لوگوں کے لیے اس کا وجود ضرر کا سبب نہیں، نفع کا سبب بن جاتا ہے، اور ایک صالح اور پاکیزہ معاشرہ تشکیل پانے لگ جاتا ہے۔ اگر اس کی قسمت میں موت لکھی ہے تو وہ سرخرو ہو کے جاتا ہے، اور اگر اس کی قسمت میں زندگی لکھی ہے تو وہ اس بھٹی سے گزرنے کے بعد ایک صالح انسان بن کے باہر نکلتا ہے۔ اب میں اور آپ اپنا جائزہ ان حالات میں لیں کہ ایک دھڑکا سا جو لگ گیا ہے تو وہ دھڑکا کس اعتبار سے ہے؟ کیا وہ اپنی لذات کے چھن جانے کا خوف ہے یا اللہ کے حضور پیشی کا ڈر ہے؟ تو مجھے اور آپ کو یہ ایک موقع ملا ہے محاسبے کا، اس لیے صدقہ و خیرات کیا جائے، معصورہ دعائیں پڑھی جائیں، خوف زدہ ہونے کی بجائے حفاظتی تدابیر اختیار کی جائیں، اور کثرت کے ساتھ استغفار کیا جائے، اور کثرت کے ساتھ اللہ کی تسبیح پڑھی جائے، تو انشاءاللہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔